اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 77۔ سورہ یوسف گزشتہ کل کے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی دوسری مرتبہ اناج اور غلے کے لیے اس کا حد سالی میں دوسری مرتبہ تشریف لائے تو اپنے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سگے بھائی تھے حضرت بنیامین اس کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کی آؤ بھگت مہمان نوازی کی اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ بٹھایا خصوصی، اور اس کو اکیلے میں یہ کہا کہ میں تمہارا حقیقی بھائی ہوں، وہ بھائی جو بچپن میں گم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے والد پریشان ہے۔ تو وہ بھائی جو ہے خوش ہو گئے کہ بھائی۔ اس کے بعد جب کچھ عرصہ کچھ دن رہے یہاں پہ، جب دوبارہ واپسی کا موقع ملا ان کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنا چاہا کہ بھائی میرے ساتھ رک جائے، پھر میرے والد بھی آ جائیں گے یہاں پہ، معاملہ یوں اس طرح بنتا رہا۔ ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی وحی ہو کہ آپ اپنے بھائی کو روک لو، اور چونکہ کل کی آیتیں اس میں الفاظ سامنے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے حضرت یوسف کو یہ تدبیر بتلائی کہ آپ اپنے بھائی کو کیسے روک سکتے ہو اپنے ساتھ، وگرنہ اس وقت کا جو بادشاہ کا قانون تھا اس کے مطابق حضرت یوسف اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو بطور وحی کے اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر بتلائی، اور وہ یہ کہ جب سب کا سامان تیار ہوا تو بادشاہ نے اب کا جو پیمانہ تھا تولنے والا وہ حضرت بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ جب جانے لگے تو پیچھے کسی نے آواز دی کہ قافلے والوں، ہم نے بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ گم پاتے ہیں، ہمیں مل نہیں رہا، لگتے ہو تم چور ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، آپ چیک کر لو۔ سامان چیک کرنے کا جب موقع آیا تو حضرت بنیامین کا سامان سب سے آخر میں چیک کیا۔ ظاہر بات ہے ہر ایک کو پتہ تھا کہ جو بادشاہ نے رکھوایا تھا، حضرت یوسف نے خود رکھوایا تھا، تو سب سے آخر میں ان کی جو بوری تھی، سامان تھا، اس کو کھولا گیا، سامان برآمد ہو گیا۔ سامان جب برآمد ہوا تو روک لیا گیا ان کو۔ اب آج کی جو آیات ہیں ان میں یہ ہے کہ جب سامان برآمد ہوا تو وہ بھائی جو ہے باقی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ڈانٹنے لگ گئے چھوٹے بھائی کو، بنیامین کو، کہ تم نے اس چیز چورائی یہاں پہ۔ تو وہ کہنے لگ گئے کہ مجھے کیا پتہ ہے کہ کس نے چورائی ہے، پچھلی مرتبہ بھی جب تم لوگ آئے تھے تو تمہارے سامان میں پیسے پڑے ہوئے تھے، تو جس بندے نے وہ سامان میں پیسے رکھے ہوئے تھے اس مرتبہ اس نے میرے سامان میں یہ برتن رکھا ہے۔ اب تم میں سے کسی نے کی ہے یا کس نے کی ہے مجھے علم نہیں ہے، چوری میں نے نہیں کی۔ تو وہ حضرت یوسف کے سامنے آئے اور عذر خواہی کرنے لگ گئے کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ حقیقی جو ہم سے گم ہو گیا ہے اس نے بھی ایک مرتبہ چوری کی ہے۔ تو حضرت یوسف سامنے ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یوسف بھی چور تھے۔ تو یا تو ویسے ہی بطور الزام کی یہ بات کہی کہ یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چور رہا ہے، یا یہ ایک بعض مفسرین نے کہا کہ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ واقعے کچھ اس طرح بیان کرتے کچھ مفسرین کہ حضرت یوسف کی جو پھوپھی تھی ان کا دل تھا کہ یہ چھوٹے تھے تو میں ان کو اپنے پاس رکھوں، تو پاس رکھنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے جو سونے وغیرہ کا کوئی ہار ان کے گلے کے ساتھ کمر کے ساتھ باندھ دیا جب ان کے گھر میں پھوپھی کے گھر میں آئے۔ اور پھر جب وہ جانے لگ گئے تو اس وقت جو انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر میں سامان گم ہے، اور چیک کیے تو یوسف کے ساتھ برآمد ہوا، یہ بچے تھے، اور پھوپھی نے ان کو روک لیا اپنے پاس، محبت کی خاطر روکا لیکن ان کو روکا۔ تو ایک واقعہ جو سابقہ گزرا تھا، انہوں نے کہا کہ یوسف نے بھی چوری کی ہے تو اس نے یہ بھی چور ہے، لیکن اب ایسا کریں کہ اب بادشاہ کا اصول یہ تھا کہ جو چوری کرے گا وہ اس کو بطور غلام وہاں رہنا پڑے گا، تو لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے آرڈر جاری کی یہ ہمارے پاس رہے گا، باقی تم لوگ جاؤ، باقی 10 بھائی تم جاؤ، تو یہ جو ہے نا یہاں پہ رہے گا، 11واں ہمارے پاس رہے گا۔ تو ایک اس اپنے والد کے ساتھ بھی وہ معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم اس کو لے کر آئیں گے، تو وہ
وہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی ایک بندے کو روک لیں، ہم بطور خدمت کے غلامی کے تیار ہیں، آپ ان کو جانے دیں، ہمارے والد کو وہ تکلیف پہنچے گی اگر یہ نہ واپس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ناانصافی کریں کہ اس کے سامان میں چیز برآمد ہوئی چوری کا، ہم کسی اور کو پکڑ لیں، یہ ممکن نہیں۔ جب ہر قسم کی یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی زاری کی، یوسف علیہ السلام نہ مانے، تو تب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اکیلے میں اب کیا کیا جائے۔ تو ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ لن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ، بھئی میں تو یہاں پہ ہی ٹھہروں گا اسی جگہ پہ، آپ لوگ جاؤ اور جا کر ہمارے والد کو یہ کہہ دو کہ آپ کے بیٹے نے سامان چوری کی ہے، وہ وہاں پر پکڑا گیا ہے، اور میں یہیں پہ کروں گا، میرے بارے میں میرے والد جو ہے وہ آرڈر دے گا کہ بھئی اس کو آ جائے تو میں آؤں گا، نہیں تو میں ادھر ہی جو ہے اپنے بھائی چھوٹے کا ادھر ہی حفاظت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے میں یہیں رہوں گا۔ بڑے بھائی یہاں پہ رہ گئے اور باقی بھائی سارے چلے گئے۔ جب چلے گئے آگے 2 بھائی کام میں، اب اس میں 9 چلے گئے۔ تو حضرت یعقوب نے پوچھا کدھر ہے بنیامین؟ انہوں نے بتلایا کہ جی اس نے ایسے ایسے سامان چوری کیا اور پکڑا گیا، وہاں پر قیدی بنایا گیا، غلام بنایا گیا اس کو۔ تو اور اگر آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے تو جس قافلے میں ہم آئے ہیں، ہم گئے تھے اور ہم واپس آئے، ان قافلے والوں سے پوچھو کہ یہ 70 یہ بات مشہور ہوئی بڑی ہے، صرف ہمارا چند بندوں کا معاملہ نہیں تھا، پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ اس نے سامان چوری کی اور وہ پکڑا گیا۔ نہیں، اگر اس پہ بھی یقین نہیں ہے تو جا کر ان علاقے والوں سے پوچھ لو کہ جس علاقے میں اب موجود ہے وہ، کہ اس نے سامان چوری کی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہاری بات پہ میں یقین کرنے والا نہیں، تم لوگوں نے خود ہی کوئی ایک معاملہ گھڑ کے میرے سامنے لایا، فصبر جمیل، تو اللہ کے سامنے ہی میں صبر کر سکتا ہوں، اور کیا کروں، ممکن ہے اصل اللہ بہم جمیعا، اللہ ان سب کے سب کو لے آئے دوبارہ میرے پاس، ہم نے سب کو ملا دے آپس میں کرنا ہے۔ کل کی جو درس میں سبق گزرا ہے تو اس کو دوبارہ ایک نظر دیکھ لیں، بھائی بتا رہے تھے کہ ترجمہ دوبارہ کر دیں تاکہ تازہ ہو جائے۔ ولما دخلوا، رکوع سے ترجمہ دیکھیں، ولما دخلوا علی یوسف، جب داخل ہوئے حضرت یوسف کے پاس، یوسف علیہ السلام کے بھائی، آوا الیہ اخاہ، اپنے پاس ٹھکانہ دیا اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوک، اور کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، آپ غمگین نہ ہونا، بما کانوا یعملون، جو وہ کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، جو بدسلوکی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ فلما جہزهم بجہازہم، اور جب ان کا سامان تیار کروایا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، وہ پیمانہ ان کے سامان میں رکھا، اپنے بھائی کے سامان میں رکھا، ثم اذن مؤذن، پھر آواز دینے والے نے آواز دی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، واقبلوا علیہم، سامنے آئے ان پہ، کہ ماذا تفقدون، کون سی چیز تمہاری گم ہوئی پڑی ہے۔ قالوا نفقد سوال ملک، تو اس وقت جو وہاں پہ نوکر تھے انہوں نے کہا، نفقد سوال ملک، ہم بادشاہ کا جو پیمانہ ہے، ترازو تولنے والا پیمانہ، ہم اس کو گم پاتے ہیں۔ ولمن جاء بہ، اور جو بندہ بھی اس کو لے کر آئے گا، حمل بعیر، اس کو ایک اونٹ کا غلہ ملے گا، اناج ملے گا، یعنی بطور انعام کے، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ اس کو انعام میں یہ سامان ملے گا، جب وہ بندہ پکڑا جائے گا، سامان برآمد ہوگا۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے حضرت یوسف کے بھائی، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد کریں، وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ، نوکروں نے کہا کہ فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے پھر کیا بدلہ ہوگا اس کا۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلی، تو حضرت یوسف کے بھائی کہنے لگے، قارون کا تو ان کو علم تھا کہ بدلہ اس کا وہی ہے جس کے سامان میں وہ چیز برآمد ہو، فہو جزاؤ، بدلے میں وہی ملے گا اس کو، یعنی اس کو روک لیا جائے، قیدی بنا لیے جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ایسے ہی ظالموں کو بدلہ دیے کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو ہے
حضرت یوسف کے بھائی کہنے لگے ہمارے ہاں اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ جو بندہ چوری کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، وہ وہیں پہ بطور غلامی کی نوکری کرتا ہے، تو آپ لوگوں کے ہاں بھی یہی کام کر لو، اس کو پکڑ لو۔ فبدأ بأوعیتہم، شروع ہو گئے ان کی تلاشی کرنے کی سامان کی، قبل وعاء اخی، قبل بھائی کے سامان کے، اپنے بھائی کے سامان تلاش کرنے سے پہلے باقی بھائیوں کے سامان کی تلاشی۔ ثم استخرجھا، پھر نکالا اس پیمانے کو، من وعاء اخی، اپنے بھائی کی بوری سے سامان سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر سکھائی تھی حضرت یوسف کو، ما کان لیأخذ اخا، نہیں تھے وہ کہ اپنے بھائی کو پکڑتے، فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له، آج کی آیات ہے، ان یسرق، وہ اس کے بھائی کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہے تو فقط سرق اخ له، بس تحقیق اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، یہ بھی چور ہے۔ فأسرها یوسف فی نفسہ، حضرت یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا، ولم یبدھا لہم، اور ان کو ظاہر نہیں کیا کہ بھئی تم میری اوپر ہی چوری کا الزام میرے منہ پہ لگا رہے ہو، تو ظاہر نہیں کیا، اس کو برداشت کر لیا اس الزام کو۔ قال انتم شر مکانا، اور دل میں کہنے لگے کہ انتم شر مکانا، بہت برے ہو تم درجے کے اعتبار سے، بہت برے لوگ ہو تم، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ خوب جانتا ہے تم بیان کرتے ہو اس کی حقیقی صورتحال کیا ہے، کہ نہ تو اس بھائی نے چوری کی ہے اور نہ اس نے چوری کی ہے، چوری کے الزام دونوں پہ لگ گیا۔ قالوا یا ایھا العزیز، تو وہ کہنے لگے اے عزیز، اس وقت یہ عزیز کے جو لفظ ہے یہ اس وقت جو بادشاہ تھا، یہ وزیر تھا، اس کو بطور لقب کے استعمال کرتے۔ ان لہو ابن شیخا کبیرہ، کہ بے شک اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، کبیرہ بہت بوڑھا، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ لو، پکڑ لو، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے، کہ آپ تو بہت احسان کرنے والے میں سے ہیں، آپ نیکی ہیں، آپ کی ہماری پر بہت احسانات ہیں، تو ایک احسان یہ کر لیں کہ ہم میں سے کوئی بندے کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعہ، ہم پکڑ لیں اس کو، اللہ کی پناہ اس بات پہ کہ ہم ایسی کسی کو پکڑ لیں، الا، مگر اسی شخص کو، ما وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا پیمانہ پایا تھا، انا اذا لظالمون، بے شک اس وقت تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، اگر ہم اس کی جگہ کسی اور کو پکڑیں گے، اس کا گناہ کسی اور کو سزا دیں تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ، پر جب وہ مایوس ہو گئے، منہ حضرت یوسف سے، وہ کسی طریقے سے چھوڑنے والے نہیں تھے، خلصوا نجیہ، اکیلے میں آپس میں انہوں نے مشورہ کیا۔ قال کبیرہم، جو کہا ان کے بڑے نے، جو ان کے سب سے بڑے بھائی تھے، وہ کہنے لگے الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم، بے شک تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، پکا تم سے عہد لیا تھا اللہ کا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو، اور اب بھی ایک وعدہ جو اپنے والد کے ساتھ کیا تھا وہ توڑ رہے ہو۔ فلن ابرح الارض، پس میں ہرگز زمین کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی میں اسی جگہ پہ رہوں گا، حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے میرا والد اس بات کی اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے میرے بارے میں، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ اپنے والد کی طرف، فقولوا یا ابانا، اور یہ کہو کہ اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور چوری کے معاملے میں وہ پکڑا گیا ہے، ما شہدنا، نہیں ہم گواہ اس بات، کسی بات پہ، الا بما علمنا، مگر جو ہم نے دیکھا ہے، جانا ہے، جو ہمارے علم کے مطابق ہے ہم اسی کے مطابق گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے سامان چوری کیا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی نگرانی کرنے والے نہیں، اس کی حفاظت کرنے والے نہیں، کہ اصل معاملہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن بظاہر یہی ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا۔ واسأل القریۃ التی،
آپ پوچھیں ان بستی والوں سے اللتی کننا فیہا جس میں ہم تھے، یعنی مصر کے جو لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھ لیں کہ معاملہ کیا ہوا ہے، والعیر اللتی اور اس قافلے والوں سے پوچھ لو اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں واپس، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم سچے ہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا حضرت یعقوب کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا بلکہ مزین کر دیا بنا دیے تمہارے لیے تمہارے نفس نے امراً ایک معاملہ، یعنی تم لوگوں نے آپس میں ایک معاملے کو خود گھڑ لیا، فصبر جمیل میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا ان قریب قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہی علم والا ہے وہی حکمت والا ہے۔ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ حضرت یوسف جو گم ہے اس نے خواب دیکھا ہوا ہے، اب ملنا سب نے اکٹھا سب نے ہونا ہے، لیکن اس کی مدت کون سی ہے، اس کا وقت کون سا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب اکٹھا ہونا ہے۔